یہی تو چیزیں ہیں یار، ہم تو یہی تو سمجھاتے ہیں کہ گناہ ونا ہو جائے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رب کی جو متبرک ہستیاں ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرو، کیونکہ اگر کچھ ان کے خلاف زبان سے نکل گیا تو پھر میں نے اہل بیت کی شان میں بدتمیزی کی، تب سے ایسا لگتا ہے سرکار سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ کیا میرا تعلق پھر سے جڑ سکتا ہے؟ جب ذکر کرتا ہوں تو دل ذکر کرتا ہے، لیکن قلب پر ضرب لگاتا ہوں تو وہاں خالی خالی لگتا ہے۔ ایک سسٹم ہے اللہ کے پاس جو اس نے آپ کے اندر لگایا ہے، ایک بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ ایک سسٹم ہے۔ اگر یہ فارمولا جو آج میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت ساری جو ہے نا مصیبتیں، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب میرا جو تزکیہ نفس کا ٹائم تھا اور وہ آخری جھٹکا لگ رہا تھا، یعنی نفس پاک ہونے والا تھا، بس اب آخری جھٹکا لگتا، یعنی آخری دن تھے، یوں سمجھ لو کہ آخری 90 دن نفس کو پاک ہونے میں آخری جو دن چل رہے تھے وہ تھا۔ اب وہ جو آخری دن تھے کم و بیش 3 مہینے، اس میں ایسے گستاخانہ کافرانہ خیالات آئیں، میں خود ایسے خیالات پر شرمسار ہو جاؤں، اور مجھے خوف، خدا نہ خواستہ یہ جو الفاظ، یہ جو خیالات گونج رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ لفظ زبان سے نکل گیا میں تو گیا، تو میں انہی خیالات میں غرق رہتا۔ کیا ہوگا؟ وہ اپنی پوری کوشش کرتا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے گستاخانہ الفاظ نکلوا دے، شیطان کی پوری کوشش۔ تو جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ سرکار ایسا معاملہ ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، اب میں سرکار کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سرکار میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ میرے خیالات نہیں ہیں، لیکن بڑے کافرانہ غصہ ہیں، اور مجھے خوف یہ ہے کہ اگر ایک آدھ لفظ ان کا خیالات کا زبان سے نکل گیا تو میرا تو ایمان ہی برباد ہو جائے گا۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، کیسے نکل جائے گا؟ وہ انہی کی زبان سے نکلتا ہے جس کو بچانا نہ ہو۔ ایسے گستاخانہ الفاظ انہی کی زبان سے نکلتے ہیں جن کو بچانا نہ ہو۔ تو پھر سرکار نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ یہ دیکھو، یہ قانون اور یہ فارمولا ہے، یہ دماغ ہے اور پھر یہ قلب ہے، روح۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی خیالات ہیں، جتنا بھی علم ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ علم، خیالات کا تعلق کہاں سے ہے؟ دماغ سے۔ تو یہ جو علم ہے، جب آپ یہ علم کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دماغ سے نکل کے اس کو زبان پہ آنا ہے نا، ڈائریکٹ دماغ سے تو نہیں جائے گی نا بات۔ تو دماغ سے جو بھی خیال ہے، جو بھی علم ہے، دماغ سے وہ آئے گا دل کی طرف۔ اب جب وہ دل میں گیا، اور دل میں اگر فسق و فجور ہے، دل میں اگر نار ہے، تو وہ علم اور وہ خیال اگر قرآن بھی ہوا تو قلب کا جو فسق و فجور ہے وہ اس کو خراب کر دے گا۔ قلب سے پھر یہ ادھر آئے گا اخفا پر، اخفا سے زبان سے نکلے گا۔ تھا بائبل اور قرآن، لیکن جب وہ تیرے دماغ سے دل کی طرف آیا تو دل کے فسق و فجور نے اس کو گندا کر دیا، پھر زبان سے ایسا علم نکلا تو فتنہ ہو گیا۔ اب اگر قلب پاک صاف ہے، منور ہے، ذکر اللہ ہو رہا ہے، نور ہے، تو کوئی غلط خیال آیا، جب وہ غلط خیال دل میں آیا
تو دل نے اس کو منور کر دیا، زبان سے نکلا تو اس کا شر ختم ہو گیا۔ اب کوئی بھی گستاخی والی بات تمہارے دماغ میں آئی، لیکن اگر دل میں نور ہوا نا تو وہ اس گستاخی والی بات کو دل ختم کر دے گا، زبان تک آنے نہیں دے گا، آ بھی گیا زبان پر تو اس کا وہ شر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب سرکار نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو گمراہی سے رب بچانا چاہتا ہے تو ان کی زبان سے کوئی گستاخی والی بات نکلے یہ نوبت آنے نہیں دیتا۔ اگر ان کے دل میں نور کم ہے تو مرشد کی طرف سے خاص نظر ہو جاتی ہے، وہ اس خیال کو وہی جلا دیتی ہے۔ اب جیسے دیکھو، میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں ان باتوں کا تاکہ آپ لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ میرا کیا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں نا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، نقصان نہ ہونے دو۔ تو دیکھو، اگر سرکار نے کسی کو ڈیوٹی دے کر بٹھایا ہے اور آپ کہیں گے کہ نہیں بٹھایا تو آپ نے سرکار کو جھٹلا دیا نا۔ اب اگر ہمارا ایمان ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اب کوئی بندہ یہ کہے میں نہیں مانتا کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، ایسے ہی انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہوگا، چلا گیا نا۔ ان کے دل میں ذرا سا بھی نور ہوتا تو یہ بات ان کے زبان سے نکل نہیں پاتی، دل کا نور اس کے شر کو جلا دیتا۔ نکل گئی بات تو گستاخ ہو گیا، ایمان تباہ نہیں ہوا، کیونکہ ایمان تھا ہی نہیں۔ ایمان ہوتا تو روک لیتا، ایسی بکواس کیوں کر رہا ہے تو یہ مردود لوگ ہیں، اور مردودوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی بکواس جاری رکھتے ہیں، جگہ جگہ جا کے منہ سے گو نکالتے ہیں، جگہ جگہ جا کے اس منہ سے گو نکالتے ہیں۔ آسمان کی طرف تھوکو گے تو وہ تھوک کہاں جائے گا؟ تمہارے منہ پہ آگے گرے گا۔ تو اللہ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر اس کے قلب کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ وہ گستاخانہ علم یا وہ گستاخانہ سوچ قلب کا نور جلا دیتا، زبان تک آنے نہیں دیتا۔ اور اگر زبان سے نکل گیا ہے تو مطلب یہ ہے نکلا اس لیے ہے کہ خدا کی بارگاہ نے تجھے مردود کر دیا تھا، بعد میں نکلا ہے۔ اپنا ہوتے ہوئے تیری زبان بکواس نہیں کر سکتی جب تک تو اپنا ہے۔ تو پرایا جب ہوا، دل سے تعلق جب ٹوٹا، پھر تیری زبان بکواس کرے گی، اس سے پہلے نہیں کرے گی۔ یہ تو قانون ہے۔ تو تم نے اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کی ہے، یہی تو چیزیں ہیں یار، ہم تو یہی تو سمجھاتے ہیں کہ گناہ ونا ہو جائے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رب کی جو متبرک ہستیاں ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرو، ان کی بارگاہ میں بکواس مت کرو، کیونکہ اگر کچھ ان کے خلاف زبان سے نکل گیا تو پھر اس کی معافی نہیں، گستاخی کی معافی نہیں ہوتی، گستاخی کی معافی نہیں ہوتی۔ اور پھر غلط صحبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے الفاظ آپ جانے انجانے میں اپنے دوستوں کے انفلوئنس کی وجہ سے بول دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں کوئی یاد دلائے تو کہے یار نہیں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، لیکن آپ نے تو بول دیا نا۔ آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کس کے دل میں کیا ہے، آپ اتنے چالاک تو نہیں ہے نا کہ کوئی آپ کے زبان سے کیا نکلوا دے۔ یہ جو ایمان ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سرکار کی ذات پر یقین، سرکار کی ذات پر یقین، یہ ایمان۔ اور جب یقین نہیں ہوتا ہے، آدمی ڈھاما ڈول ہونے لگتا ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، چلا گیا ایمان۔ ہم جس دنیا میں تو اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، ہمارا کون ہے اس دنیا میں؟ اگر ہم سرکار کو بھی ناراض کر کے بیٹھ جائیں تو پھر زندگی تو ہماری تباہ ہو گئی نا۔ اب جیسے دین الہی کے سر ورق پر لکھا ہے کہ سرکار کے حوالے سے لکھا ہے، سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں، کال کی اوتار ہیں، مسیحا ہیں، چاند سورج حجر اسود میں ان کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ آئیے آپ بھی سرکار گوھر شاہی کی تعلیم کی روشنی میں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور بھی کوئی بات معلوم کرنی ہو
تم ہم سے رابطہ کریں. محمد یونس الگوہر، yunus38@yahoo.com. یہ لفظ نہیں بتا رہا، یہ نوٹ نہیں بتا رہا کہ گوہر شاہی نے کس کو کہا ہے میرے بارے میں، کس سے پوچھو. Amra TV, the place to connect with God.